السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرے وہ بھی ہمیں سے نہیں۔ ان دونوں حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نکاح انسانی فطرت ہے، نکاح کے بغیر انسان کا ایمان ناقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا۔ بلا کسی شرعی عذر کے نکاح سے اگر کوئی آدمی انکار کر دے تو گویا کہ وہ سنت کے سے مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، وہ آدمی ہم میں سے نہیں۔ نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، اسی لیے نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح سے متعلق بے شمار خرافات اور رسم و رواج کو داخل کر چکے ہیں۔ جس نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، اس نکاح کو آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، رواہ البیہقی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسر معونہ، جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو، یعنی نکاح کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ اس نکاح کے بارے میں نبی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت والا نکاح ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسر معونہ۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے کہ اس شادی میں جتنا زیادہ خرچ کیا جائے، جس شادی میں جتنا زیادہ رقص و سرور کی محفلیں سجائی جائے، جس شادی میں جتنا زیادہ شیطان لعین کو دعوت دی جائے، آج معاشرہ اس نکاح کو، اس شادی کو کامیاب شادی، شہرت والا شادی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت، نکاح میری سنت ہے، میری سنت کے مطابق عمل کرو۔ آج کے زمانے میں نکاح بہت ہی مشکل، صحابہ کے زمانے میں نکاح بالکل آسان، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی کے اندر، نبی علیہ السلام کی زندگی میں، دور کے اندر نکاح میں کوئی لوازمات نہیں تھا، نکاح کے اندر کوئی رسم و رواج نہیں تھا، نکاح کے اندر کوئی لین دین نہیں تھا، نکاح کے اندر کوئی جہیز تلک نہیں تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں نکاح بہت ہی آسان اور زنا مشکل۔ آج کے زمانے میں زنا آسان اور نکاح مشکل، اس لیے کم مسلمانوں نے نکاح کے لوازمات میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج اکثر بیشتر مسلمانوں کی شادیوں اور غیر مسلموں کی شادیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے بچتے ہوئے سنت نبویہ کے مطابق شادی بیاہ کے رسم و رواج کو انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا اور آگے چلیے، نکاح عقد خانی سنت نبویہ ہے۔ جب ہم نکاح سے متعلق ایک اور بات نکاح کے ٹائم میں اکثر و بیشتر آتی رہتی ہے کہ نکاح کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، یعنی نکاح جو ہم پڑھائیں گے وہ بیٹھ کر پڑھانا سنت نبویہ ہے یا کھڑے ہو کر پڑھانا سنت نبویہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی واضح روایت نہیں ہے، یعنی عقد خانی قاضی وقت نکاح دلہن کو بیٹھ کر پڑھائے یا کھڑے ہو کر پڑھائے، اس سلسلے میں کوئی تفصیلی وضاحت
احادیث کے اندر نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر ہی عقد خانی کے اہتمام کرنے کے قائل ہے اور دلیل پکڑتے خطبہ نکاح سے، حالانکہ خطبہ نکاح سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ خطبہ حاجہ یعنی شادی بیاہ کے موقع سے وہ خطبہ دیتے ہیں، اس خطبے کا تعلق خطبہ جمعہ سے نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبہ کھڑے ہو کر ہی دینا ہے، بیٹھ کر نہیں دے سکتے۔ لیکن خطبہ نکاح جو ہم پڑھاتے ہیں اس کے اندر اختیار ہے، آپ چاہے تو بیٹھ کے بھی پڑھا سکتے ہیں اور چاہے تو کھڑے ہو کر بھی پڑھا سکتے ہیں۔ کسی ایک چیز کی طرف ایک چیز کو لازم پکڑ لینا کہ کھڑے ہو کر ہی دینا سنت ہے یا بیٹھ کر ہی نکاح پڑھانا سنت ہے، اس کی کوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ حالات اور قواعد کے اعتبار سے جہاں جیسی ضرورت محسوس ہو، آپ عقد خانے کے اہتمام یعنی نکاح وغیرہ جو قاضی وقت پڑھاتے ہیں وہ بیٹھ کے بھی پڑھا سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پڑھا سکتے ہیں، جیسی جہاں ضرورت محسوس ہو آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ نکاح سنت نبویہ ہے، لہذا اسے سنت کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت نبویہ کے مطابق نکاح خانی عقد خانی کا اہتمام کرتے ہوئے شادی بیاہ کے رسم و رواج کو آسان سے آسان بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔